السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ایکو بند کر لیں، بالکل سادہ کریں، بالکل سادہ، دھمک نہ ہو، ایکو نہ ہو، ڈبلنگ نہ ہو، بالکل سادہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، رواہ الامام الہمام ابو شعیب النسائی فی سننہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات نبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات نبی کے، ہم لوگ زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر کے ساتھ کینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آج 4 اکتوبر 2019 بروز جمعہ، اس کے ساتھ جامعہ محمدیہ پرووا کے چشم و چراغ حضرت کی سرپرستی، آج میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے میں نے جمعہ نماز میں آپ کے درس قرآن کا اعلان بھی کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں ما بین الخطبتین، 2 خطبوں کے درمیان خیر پھیلانے کی دعا بھی مانگی ہے۔ میرے دوستو، میں اپنے اکابر سے اسی دعاؤں کا مطلوب ہوں۔ بہت بڑی بات ہے ان حضرات کی زبان اقدس سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں۔ بس ہمارے اندر ایک کمی ہے کہ زندہ رہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت۔ مولانا محمد عمر فاروق کی زندگی اللہ سلامت رکھے، حضرت مولانا کا وجود بھی ہمارے لیے باعث نعمت ہے۔ بس زندگی میں قدر کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ان دونوں کی ہمارے اوپر سرپرستی کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آج درس قرآن کریم کا عنوان ہے، میں نے اس لیے آپ کے سامنے صرف قرآن کریم سامنے رکھا ہے۔ میرے احباب کی خواہش یہ تھی کہ آج درس قرآن کریم کے حوالے سے میں احادیث نبویہ کی کتب بھی ساتھ لاتا اور آپ کے سامنے احادیث کھول کے دکھاتا۔ میں نے ان حضرات کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا آپ نے درس قرآن رکھا ہے، درس حدیث نہیں رکھا، یا تو آپ درس قرآن و حدیث دونوں رکھتے، میں دونوں کے عنوان پہ بات کرتا۔ اگر آج ہم حدیث پر بات کر لیں، آپ کو بعد میں کوئی طعنہ دے گا بھئی ضعیف حدیثیں تھیں، فلاں تھا فلاں تھا، عوام بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، اسی لیے آج درس قرآن پہ بات کرنے دیں۔ ہاں اگر کچھ مسئلہ ہوا تو احادیث بھی دور نہیں ہے، انشاءاللہ یہی گھوڑا یہی میدان، میں آپ کی خدمت میں احادیث بھی پیش کر دوں گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم ہمارے لیے باعث نجات کتاب ہے، بلکہ میں یوں کہوں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جس نے ہمیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی دکھائی ہے، جس نے ہمیں کفر کی گڑانگ سے نکال کے
مذہب ایمان کی اونچائی پر پہنچایا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے لیے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، ایک لوگوں کی خواہش ہوگی، ایک قرآن کا مسئلہ ہوگا۔ فرمایا لوگوں کی خواہشیں قرآن کے تابع ہو کر چلیں گی تو چلنے دیا جائے گا، اگر یہ خواہشات قرآن کے تابع نہیں ہوں گی تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ هو الذی لا تلتبس بہ الالسنہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو جتنا زبانیں پڑھیں گی کبھی زبانوں میں کوئی خشکی نہیں ہوگی، کوئی دو نمبری کی بات نہیں آئے گی۔ ولا تزیغ بہ الاہواء ولا تلتبس بہ الالسنہ ولا یشبع منہ العلماء، کا علماء کرام قرآن کے دلائل سنائیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے، لیکن کبھی ان کا پیٹ قرآنی علوم سے نہیں بھرے گا۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، قرآن کریم بار بار پڑھا سنایا جائے گا لیکن کبھی قرآن کا مسئلہ پرانا نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ کپڑا پہنے، کہتے ہیں تبلی و یخلق اللہ، اللہ تیرے جسم پہ پرانا کر دے، تو ولا یخلق عن کثرت الرد، قرآنی مسئلہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا۔ هو الذی اذ سمعتہ الجن حتی قالوا، جنات نے انہیں سنا تھا تو جنات نے ایک جملہ کہا تھا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم ایک عجیب کلام سن رہے ہیں، فآمنا بہ، بلکہ اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی شان ہے۔ فرمایا من قال بہ صدق، جو قرآن کے مطابق بولے گا سچ کہے گا، من عمل بہ اجر، قرآن پہ عمل کرے گا اللہ اجر عطا فرمائیں گے، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآن کی دعوت دے گا اللہ سیدھے راستے پر مضبوط فرما دے گا۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، یہ قرآن کریم ہے، میں نے اسی لیے درس قرآن میں 5 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ 5 آیات تفصیل سے گفتگو میں زیر بحث لاؤں گا۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان ہے آخرت کی زندگی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، شہدائے کرام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، ان کی آخرت کی زندگی اور عام انسان کے معاملات موت کے بعد کہاں جاتے ہیں، یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، ذرا دل و دماغ تک میرے اس بات کو کانوں کے راستوں سے کھڑکی دے کر اس کو راستہ دینا اور میرے ایک ایک لفظ پر غور کرنا۔ میرے دوستو، انسان 4 ترتیبوں سے گزرتا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، جب بندے کی روح تھی جسم اس سے دور تھا۔ نمبر 2 عالم دنیا، جب دنیا میں آتا ہے۔ نمبر 3 عالم قبر، جب دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نمبر 4 عالم آخرت، جب بندہ قبر اور آخرت میں پہنچے گا۔ مجھے حضرات کہتے ہیں آپ سریکی میں بات کریں، والگالیاں تھی سن تقریر نہ تھی سی، ادھر کہتے ہیں تقریر کرو، پہلو آدھے سریکی گال کرو۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، 185 ممالک میں ہمارا گفتگو بیان دیکھا جاتا ہے۔ سریکی میں صرف پروئے والے سمجھیں گے، باقی نہیں سمجھیں گے۔ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں میرے بھائی ہیں مولانا قاری مولانا قاری اللہ نواز صاحب، میں بات مان لیتا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ اردو سمجھتے ہیں؟ سارے بتائیں۔ تو آپ کو BBC سمجھ آتی ہے تو میری تقریر سمجھ نہیں آتی۔ توجہ، ناراض نہ ہونا والی سے بڑھ آنکھا میں تھا۔ ہاں، 4 عالموں سے انسان گزرتا ہے۔ عالم ارواح صرف روح ہے، عالم دنیا روح اور جسم دونوں ہیں، عالم قبر، عالم آخرت۔ یاد رکھیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دلائل میں قرآن کریم سے لاؤں گا، لیکن میری بات کو متن بنا کر سمجھیں میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، جب تک روح جسم میں نہیں آئی تو نہیں آئی، روح اپنی جگہ، جسم اپنی جگہ، لیکن عالم ارواح سے نکلنے کے بعد جب ماں کے پیٹ میں بچہ پہنچتا ہے، روح اور جسم
جسم کا تعلق بنتا ہے تو توجہ میری بات پر رکھنا، روح اور جسم کا تعلق جڑ جائے، یہ تعلق کبھی حقیقتاً ہمیشہ کے لیے نہیں ٹوٹتا، یہ تعلق رہتا ہے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ ہاں شریعت کے دلائل عالم ارواح کے لیے نظر آئیں گے، جسم علیحدہ ہوگا، روح علیحدہ ہوگی، لیکن عالم دنیا میں روح اور جسم کا تعلق تھوڑا ٹوٹتا ہے نیند کے وقت، جسے تعلق ضعیف کہتے ہیں۔ قرآن کریم سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42 پارہ نمبر 24 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ فرمایا دو قسم کے بندے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو سو جاتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو بندہ سو جائے روح اس کی بھی نکلتی ہے، جو دنیا سے چلا جائے روح اس کی بھی نکلتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا روح دونوں کی نکلتی ہے، فیرسل الاخرى جاگنے والے کی روح کو جاگتے وقت بھیج دیتا ہوں، اور فیمسک التی قضا علیہ الموت، اور اس روح کو روک لیتا ہوں جس روح کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے تو تھوڑا بہت تعلق ٹوٹتا ہے ایک وقت کے لیے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں تعلق ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ اس کے بعد زندگی قبر کی ہے، قرآن کریم کہتا ہے قبر میں زندگی ملتی ہے، اس کے بعد زندگی آخرت کی ہے، جنت یا دوزخ کی ہے، وہاں بھی زندگی موجود ہے۔ اب یہ چار عالم ہیں، ان چار عالم پہ اللہ کے قرآن نے بات کی ہے۔ اگر آپ توجہ رکھیں گے میں آپ کی خدمت میں یہ چاروں عالم کے میں اندر پہلے عالم، پھر دوسرے، پھر تیسرے اور پھر چوتھے کو اللہ کے قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ سورت نمبر 2 ہے، سورت بقرہ آیت نمبر 28 ہے، رکوع نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 1 ہے۔ میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس پہ خود دیکھنا چاہیں تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ بس توجہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ رب نے 5 باتیں 4 عالم کی بات کی ہے، فرمایا کنتم امواتا، لوگوں اللہ کا انکار نہ کرنا۔ کیف تکفرون باللہ، رب کا انکار کیسے کرتے ہو؟ یاد رکھو کنتم امواتا، پیدا ہونے سے پہلے مردہ تھے۔ پیدا ہونے سے پہلے مردہ بندہ کیسے ہوتا ہے؟ روح اپنی جگہ، جسم اپنی جگہ، تعلق نہیں تھا۔ عالم ارواح کی بات کی ہے، پھر فرمایا فاحیاکم، اس اللہ نے تمہیں دنیا میں زندگی دی ہے۔ گنتے آنا، عالم ارواح میں مردگی تھی، عالم دنیا میں بندہ زندہ ہوا ہے۔ یہ زندگی ماں کے پیٹ میں 4تھے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر فاحیاکم، رب نے تمہیں زندگی دی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا ثم یمیتکم، ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں دنیا میں موت دے دیں گے۔ 3 باتیں، پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے۔ آگے ثم الیہ ترجعون، پھر رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میرے دوستو یہاں 4 باتیں اور 5ویں بات چھوٹی سی ساتھ اشارتاً ارشاد فرمائی ہے۔ بندہ دنیا میں آنے سے پہلے مردہ ہے، یعنی روح علیحدہ، جسم علیحدہ، اسے مردگی کہا گیا ہے۔ پھر رب نے زندگی دی، دنیا میں بھیجا، فاحیاکم، موت کے بعد کی زندگی، مانا روح اور جسم علیحدہ ہو، مردگی ہے، روح جسم جڑ گیا، یہ زندگی ہے۔ فاحیاکم، دنیا میں زندہ۔ اب کیا ہوگا؟ فرمایا جب دنیا کی زندگی پوری ہو جائے گی، ثم یمیتکم، تمہیں دنیا میں موت آ جائے گی۔ اللہ مان لیا دنیا میں فوت ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے۔ اس سے مراد آخرت کی زندگی ہے یا قبر کی زندگی ہے؟ آؤ مفسر قرآن کے پاس جس سے امت نے تفسیر سیکھی
تفسیری کی ہے حبر الامہ مفسر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت اٹھائی ہے تفسیر جلالین سے، فرماتے ہیں ایحییکم فی القبر للسؤال، اس سے مراد قبر میں کی زندگی، قبر کے سوالات کی زندگی ہے، یہ زندہ کیا جائے گا۔ اچھا پھر آخرت کی زندگی کہاں ہے؟ فرمایا اگلا جملہ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو رب کائنات دنیا کی زندگی بھی بتاتے ہیں، دنیا کی موت بھی بتاتے ہیں، قبر کی زندگی بھی بتاتے ہیں، آخرت کی زندگی بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ چاروں زندگیاں اللہ نے بتائی ہیں۔ اور اگر ثم یحییکم کا معنی قبر کی زندگی نہیں بنتا تو پھر ثم الیہ ترجعون کا محمل نہیں بنتا۔ یاد رکھیں یہ تفسیر میری نہیں ہے، یہ اس عظیم ترین مفسر کی تفسیر ہے جس نے اللہ کے رسول سے تفسیر پڑھی ہے، جس کو رسول اللہ نے دعائیں دی ہیں۔ اللہ اسے تفسیر سکھا دے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے تفسیر سکھا دے، اسے قرآن سمجھا دے، اسے قرآن کے علوم کا حافظ عالم بنا دے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے اللہ نے دنیا میں زندگی دی، پھر دنیا میں موت دی، پھر موت کے بعد قبر میں زندگی دی، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی دی۔ تو میرے دوستو قبر مردگی کا گھر نہیں ہے، ایک وقت آتا ہے روح جسم کا تعلق ٹوٹتا ہے، پھر قبر میں تعلق جڑتا ہے۔ جب تعلق جڑتا ہے تو قبر کی پوری زندگی ہے، آخرت کی پوری زندگی ہے، قبر کے سوالات و جوابات ہیں، قبر کے پورے معاملات ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ مانے، چھوڑے قرآن کریم کی بات کو، ہمارے بوڑھے، ہماری بوڑھیاں عورتیں اور بوڑھے مرد بھی تو ہمیں کہتے ہیں نا آسن قبراں آسن قبراں پوسن خبراں۔ مجھے بتاؤ یہ اس آیت سے نکلا ہوا جملہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اتھا زندگی کو نہیں تو پوسن خبراں کیسے ہے؟ اگر وہاں زندگی نہیں ہے تو پوسن خبراں نہ مانا کیڑا ہے؟ آسن قبراں تے پوسن خبراں، یہ تو بچپن میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا، دلیل اللہ کے قرآن میں اس کی موجود ہے۔ اچھا میں جملہ کہتا ہوں سنیں، ثم الیہ ترجعون، پھر آخرت کی زندگی میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب سوال اٹھتا ہے بھئی دنیا کی زندگی کے بعد قبر میں زندہ کیا جائے گا، دنیا کی موت کے بعد قبر میں زندہ کیا جائے گا، یہ قبر کی زندگی کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، کس بنیاد پہ ہوگی؟ تو یہ واقعہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طبقہ آیا تھا، اس نے آ کر کہا ہم تو اپنے بڑوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں بندہ مرتا ہے مٹی مٹی ہو جاتا ہے، آپ نئی بات ارشاد فرما رہے ہیں جب بندے کی ہڈیاں ہو گئیں مٹی مٹی ہو گئی تو اب زندگی کیسے؟ یہ اٹھائیے سورت نمبر 180 سورت نازعات، اس کا پہلا رکوع کھولیے، آیت نمبر 10 11 12 13 اٹھائیے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، حضور پاک کو کہنے لگے منکرین ہاں یہ عجیب بات، ہم قبر میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے، قبر میں دوبارہ زندگی، قبر کی دوبارہ معاملات ہوں گے؟ کہا اچھا اذا کننا عظاما نخرہ، اس وقت تو ہم کھوکھلی ہڈیاں ہوں گی۔ اگر یہ گلاس اسٹیل کا ہوتا نا تو مجھے سمجھانے میں آسانی ہوتی، اسٹیل کا گلاس خالی ہو تو اسے ایک ٹھگورا مارو، اگر یوں کریں تو اندر سے آواز آتی ہے عظاما نخرہ، ہماری کھوکھلی ہڈی ہوگی اس سے آوازیں آئیں گی۔ کہا اچھا یوں ہوگا یوں ہوگا، فإنما هي زجرة واحدہ، پھر قرآن نے دلیلیں دی ہیں ہاں یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر قیامت آئے گی۔ تو یہ ترتیبیں تو پرانے دور سے آئی تھی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات اور جوابات ہوئے تھے، اچھا یوں ہوگا یوں ہوگا، فرمایا یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اچھا میرے دوستوں میں ایک جملہ یہاں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا قبر کی زندگی ہے، میں نے کہا جی بالکل ہے، قبر کے معاملات ہیں، آپ نے قبر کی زندگی پر عام مطالعہ کرنا ہونا چھوڑو عربی کتابیں، اچھی زندگی اور بری زندگی پر تو آپ کو آسانی کا جواب دے دیتا ہوں۔ فضائل اعمال شاید ایسی کوئی اہل حق کی مسجد ہو جس میں موجود نہ ہو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ فضائل اعمال اٹھائیں، قافلے والے کہتے ہیں یہاں خیمہ لگاتے ہیں، رسول اللہ کا دور ہے، کھودو خیمہ لگاؤ، نیچے سے سورۃ ملک پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اوے مٹی کے اندر کون پڑھ رہا ہے، اوے اندر کون پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ ادھر سے آواز آ رہی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے فرمایا بند کر دو، یہ اللہ کا بندہ قرآن پڑھتا رہے گا، یہ کوئی نہیں زندگی، یہ کچھ نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا قبر تو مٹی کا ڈھیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے زندگی، یہ تو قبریں ہیں ہی نہیں۔ میں نے کہا قبر نہیں تو بلکہ کیسے ہے؟ کہنے لگا قبر نہیں ہے تو مٹی کا گڑھ ہے، اصل قبر اوپر آسمان پہ ہوتی ہے۔ میں کہا نہ بھیرا میں کوئی گال دس، یہ جو آدھن پکی قبر نہ بڑھو اتنے سیمنٹ تیرا ابا گن ویندے، اتنے بجری تیرا چاچا گن ویندے، نہ میں تو نہیں ڈٹھا بھی ٹرک ویندا پیا ہوئے او سب شفا من جانب اللہ اتنے ویندا پیا، تو سا کرا ڈٹھے مار کا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ٹرک اوپر جا رہا ہو بجری کا، ریت کا، سیمنٹ کا؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ تجھے جو حدیث میں قبر کیا پکا نہ بناؤ تو یہ قبر ہے، قبر کے اوپر سے نہ گزرو تو یہ قبر ہے۔ حدیث پاک میں ہے قبر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اتنی اونچی نہ ہو، اتنی زیادہ نہ ہو، اتنی چھوٹی نہ ہو، اتنی بڑی نہ ہو، پوری تفصیل ہے تو یہ قبر ہے۔ اگر یہ قبر نہیں ہے تو پھر ایک کام کیا کر۔ کہنے لگا جی، میں نے کہا آپ کا کوئی آدمی فوت ہو نا اس کو لفافے میں ڈال کے درخت سے لٹکا دیا کر، یہ قبر نہیں ہے۔ پاکستان اویں معیشت ڈی ویلیو ہے، کوئی حال کو نہیں، زراعت واسطے قبرستان دے کے تو بندے لفافے پا کھڑا ہو، کوئی نہیں مانتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نا بابا یہ قبر ہے۔ میرے دوستو اگر یہ قبر نہیں ہے، سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر 84، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کے جنازے پہ آئے، اللہ اگر میری کہنے سے اس کی بخشش ہوتی ہے تو کر دے، فرمایا نہیں ہوتی، اس کی بخشش ہم نہیں کریں گے، یہ بہت زیادہ دشمن رسول ہے، دشمن خدا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آج کے بعد آپ ان جیسے منافقین کا جنازہ مت پڑھیے۔ رسول اللہ رک گئے، خیال آیا اچھا جنازہ پڑھنا منع ہو گیا، شاید میری وجہ سے کوئی بندہ جہنم سے بچ کے جنت چلا جائے تو میں اس کی قبر پہ چلا جاؤں۔ رب کائنات نے فوراً فرمایا ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پہ بھی مت جانا، منافق کی قبر پہ بھی نہیں جانا۔ مجھے بتائیں یہ ولا تقم علی قبرہ مدینہ کی بات ہے، یہ تو اوپر کی بات نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ قبر زمین پہ نہیں ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو، اگر قبر زمین پہ نہیں ہے تو جو قبر پہ سجدہ کرتا ہے پھر انہیں روکتے کیوں ہو؟ پھر تو روکیں بھی نہیں نا، پھر کہیں یہ تو قبر پہ سجدہ ہی نہیں ہے، یہ تو گڑھے پہ سجدہ کر رہا ہے، وہ سجدہ کرے تو اسے روک نہ، قبر پہ نہیں ہوتا۔ جب ہم قبر کی زندگی کی بات کریں تو ہمیں کہہ قبر اوپر ہوتی ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ قبر پہلے اپنی سناروں بھی ایک ہی تھا، سارے روتے تو بیوے تھا، یوں نہیں بنتا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، رب نے فرمایا دنیا میں آئے، پھر موت ملی، پھر قبر کی زندگی ملی، پھر آخرت میں لوٹائے جاؤ گے، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو قرآن کریم نے اس طرح بات کی ہے اور اس طرح قبر کی زندگی سمجھائی۔ اور سنو قبر کہتے کسے ہیں، کون سی جگہ قبر ہے؟ یہ تو میں نے عقل پیش کیا نا کہ یہ ہے، اور قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو ہمیں قرآنی مسئلہ بتا، اللہ کا مسئلہ بتا، فرمان خدا کا مسئلہ بتا کہ قبر کون سی جگہ ہے۔ سنو میرے دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے دیکھیں توجہ، یہ جسم ہے، اس جسم کو رب نے تخلیق کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں یہ جسم جائے گا وہی جگہ اس کی قبر ہوگی۔ اگر یہ جسم چارپائی پہ ہمیشہ کے لیے رکھ دو، اس کی قبر کے معاملات یہاں شروع ہو جائیں گے۔ ہمیشہ کے لیے اس کو آپ کسی میوزیم میں رکھ دو، جیسے فرعون ہے، اس کی قبر وہاں بن جائے گی۔ اگر ہمیشہ کے لیے اس کو جس جگہ رکھ دو گے، پکا رکھو گے، یہ اس کی قبر کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ جہاں بندے کا جسم جائے وہی قبر ہے۔ کون سی جگہ؟ سورت نمبر 80 سورت عبس پارہ نمبر 3، اس کی آیت نمبر 16، 17، 18، 19، 20، 21 سنیے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اے انسان مارا جائے تو کافر کیوں بنتا ہے، منکر کیوں بنتا ہے، انکار کیوں کرتا ہے؟ من ای شیء خلقہ،
اے لوگوں اپنی پیدائش پہ غور کرو، کیسے پیدا ہوئے ہو؟ من ای شیء خلق، من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے پیدا ہوئے، خلقہ فقدر، رب نے پیدا بھی کیا، اللہ نے تقدیر بھی لکھ دی، ثم السبیل یسر، پھر ایک وقت آئے گا رب آپ کو ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کا راستہ آسان کر دیں گے، ثم اماتہ، ایک وقت آئے گا دنیا کے بعد رب موت دیں گے، فاکبر، ایک وقت آئے گا رب تمہیں قبر میں پہنچا دیں گے، ثم اذا شاء، جب اللہ چاہیں گے، انشرا، اور تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ میرے دوستوں میرے استدلال کو سننا، من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا ہوا؟ یہ جسم مراد ہے یا آسمانی روح مراد ہے؟ بولیے بولیے، سارے نہیں بولتے، جسم مراد ہے یا نہیں ہے؟ کیا مراد ہے؟ باہر والے نہیں بولتے، کیا بات ہے، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ یہ جسم مراد ہے یا نہیں ہے؟ من ای شیء خلق کا کیا مراد ہے؟ بولتے جائیں، کیا مراد ہے؟ جسم۔ من نطفہ، نطفے سے پیدا جسم ہوا یا روح ہوئی؟ بولیے بولیے، جسم۔ خلقہ فقدر، تقدیر لکھ دی گئی، ثم السبیل یسر، پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کیا، یہ جسم۔ ثم اماتہ، اسے موت آئی، یہ جسم۔ فاقبرہ، اسے قبر ملا، یہ جسم۔ جو اماتہ ہوا ہے وہی فاقبرہ ہوا ہے، جو اسے موت دے رہا ہے وہی اللہ اسے قبر دے رہا ہے۔ جس ترتیب سے رب دے اسی ترتیب سے ملتا ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا اللہ قبر کیسے دیتا ہے؟ قبر تو ہم رکھتے ہیں۔ میں نے کہا رزق کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ میں نے کہا تنخواہ تمہیں کون دیتا ہے؟ پرنسپل۔ میں نے کہا پھر اللہ رزق کیسے دیتا ہے؟ کہتے ہیں پرنسپل کو رب نے ذریعہ بنایا ہے۔ میں نے کہا قبر میں رکھنے والوں کو رب نے ذریعہ بنایا ہے۔ تو بات پوری ماننی چاہیے، تعویلیں نہیں کرنی چاہیے۔ ثم اماتہ فاکبر، جسے موت آئی، موت جسم میں آتی ہے، روح کو نہیں آتی۔ اگر روح کی موت کا کوئی قائل ہے تو پھر روحانی اوپر والی زندگی زیرو ہو جائے گی۔ ثم اماتہ، موت جسم کو آتی ہے، فاکبر، جسم کیوں ہی روح، اور جسم کو ہی قبر ملتی ہے۔ اب سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر یہ جسم جانور کے پیٹ میں جائے، اللہ نہ کرے کسی کو جانور کھا لے، تو جانور کا پیٹ اس کے لیے قبر۔ جانور کے پیٹ سے جس حساب سے نکلے گا، وہ جس جگہ اس کے فضلات پہنچیں گے، وہ جگہ اس کے لیے قبر بنا دی جائے گی۔ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 55، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس جگہ سے پیدا ہوئے وہی تم پہنچائے جاؤ گے، اسی جگہ سے اٹھائے جاؤ گے۔ تفسیر قرطبی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان اسی آیت کے تحت لکھا ہے، فرمایا ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، فرمایا جس بندے کی جس جگہ قبر بنتی ہے وہیں سے اس کی مٹی اٹھا کے اسے پیدا کیا جاتا ہے، وہیں سے مٹی اٹھا کے۔ اور سنو، تو وہ جانور کے پیٹ میں جائے، باہر نکلے تو وہی جگہ قبر، دریا میں ڈوب جائے تو جس جگہ جائے وہی قبر، آگ جلا دے وہ جس جگہ اس کی راکھ یا کو دیں سوا جہاں جائے گی وہی قبر۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا ایک سوال، میں نے کہا بڑی خوشی سے، کہتے ہیں جانور کے پیٹ میں جائے، تو میں نے کہا جانور کے پیٹ میں قبر کے حساب شروع ہو جائیں گے، سوالات جوابات، برا ہے تو اس کے لیے تکلیفیں، اچھا ہے تو اس کے لیے راحت۔ مجھے کہنے لگا اچھا چلو، اچھا تو سمجھ آتے ہیں، لیکن برا آدمی جانور کے پیٹ میں جائے، مثلا کسی کو شیر کھا لے اور وہ جہنمی ہو تو پیٹ میں آگ وہ محسوس کرے گا؟ میں نے کہا بالکل، وہ مردہ پیٹ میں آگ محسوس کرے گا۔ کہتے ہیں اچھا پھر تو ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک کوئی شیر کسی جہنمی کو کھانے کے بعد تڑپنا شروع ہو گیا ہو، ہائے ہائے میری ڈھیڈ بھا لگ گئی ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی شیر رو رہا ہو، ہائے ہائے میرے پیٹ میں آگ لگ گئی ہے، کوئی درندہ رو رہا ہو، ہائے ہائے میرے پیٹ میں عذاب شروع ہو گیا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بیٹا وہ عذاب مردے کے لیے ہے، اس شیر کے لیے نہیں ہے۔ کہتے یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا اچھا تو یوں نہیں سمجھے گا، تجھے میں دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اجی سمجھاؤ۔ میں نے کہا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ دوائی لایا ہوں۔ کس سے؟ ڈاکٹر سے۔
किस चीज़ की? कहते हैं मेरा पेट में कीड़े हैं, ये मैं कस्ट्रेल लाया हूँ। अच्छा, ये कीड़े जो हैं तुझे तकलीफ़ देते हैं? जी देते हैं। मैंने कहा जब दवाई खाएगा कीड़ों को राहत मिलेगी? कहते हैं नहीं, कीड़ों पे क़यामत गुजरेगी, मरेंगे, पैखाने से निकल जाएंगे। मैंने कहा जब कीड़े मर रहे होंगे तू भी तड़पेगा? हाय हाय मैं कई बला खा दिए, तड़पेगा? कहते हैं जी नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? कीड़ों पे क़यामत गुजर रही होगी, तू भी तड़प, तू भी रो। कहने लगा जी नहीं नहीं, वो दवाई कीड़ों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा बेटा वो अजाब मुर्दे के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। उतना समझ आंदा, इतना नहीं आंदा। अच्छा, एक बंदा कहने लगा मौलवी साहब एक भी आ सवाल। मैंने कहा बड़ी खुशी नाल करे, सवाल क्या है? कहते हैं सवाल ये है, कोई बंदा पानी में डूब जाए, अल्लाह न करे। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते हैं जब जहन्नमी होगा तो अजाब कहाँ मिलेगा? मैंने कहा वही पानी में। कहते हैं मौलाना सोच लें। मैंने कहा जी सोच लिया। कहते आप फंस जाएंगे। मैंने कहा आज तक इस धरती पे किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए देवबंद को दलील में फंसा जाए। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, जुर्रतमंद, गैरतमंद, नारे तकबीर। मैंने कहा आज तक किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए देवबंद को दलील की दुनिया में फंसा जाए। कहते हैं मौलाना जो बंदा पानी में गर्क हो जाएगा इसको आग कैसे लगेगी? पानी और आग तुमने इकट्ठा कर दिया, आग और पानी तो इकट्ठा नहीं होता। मैंने कहा जी हाँ, तुझ और मुझसे इकट्ठा नहीं होता, आग और पानी इकट्ठे नहीं होते, लेकिन अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। मेरा मौला इकट्ठा करके दिखाया भी था, दिखाएगा भी। कहते है कोई आयत? मैंने कहा रब के कुरान में है। जो कौमे नूह थी, कौमे नूह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, हजरत नूह ने दुआ मांगी या रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। मेरे मौला ये बड़ी बेईमान कौम है, नाफरमान कौम है, तेरी भी नाफरमानी करती है, मेरी शरीयत की भी मुखालफत करती है। अल्लाह इन्हें अजाब दे। अगर ये जिंदा रहे ये औलाद फाजिर जनेंगे, औलाद फासिक जनेंगे, लोगों को मुज़िल, लोगों के लिए गुमराह करने वाले, गुमराह को नफरात पैदा करेंगे। रब इनको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। कुरान कहते हैं वफारत तन्नूर, तन्नूर से पानी फूटा, पानी के फव्वारे आए, ऊपर से आसमान से बारिश आई, पानी आता गया, आता गया, आता गया, हत्ता के सैलाब बना। सैलाब की वजह से वो कौमे नूह गर्क हुई, अभी पानी में थी। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इन्हें आग में दाखिल किया। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान करीम है, आयत नंबर 25 है, सूरत नंबर 71, सूरत नूह का रकू नंबर 2 है, 29वां पारा है। फरमाया मिम्मा खतीअतिहिम उग़रिक़ू फउदखिलू नारा फलम यजिदू लहुम मिन दुनिल्लाहि अंसारा। मिम्मा खतीअतिहिम, इनके गुनाह थे, अपनी गुनाहों की बदौलत उग़रिक़ू, पानी में गर्क हुए। फउदखिलू नारा, फाता की बिला मौला के लिए आता है। फरमाया अभी पानी में थे, ये आग में दाखिल हो गए। अल्लाह ये पानी और आग इकट्ठी कैसे हो गई? फरमाया ये मेरे काम है। फलम यजिदू लहुम मिन दुनिल्लाहि अंसारा, अल्लाह के अलावा इन्हें कोई मददगार नहीं मिलेगा। जो रब के दर को छोड़ेगा दर दर का भिखारी बनेगा, जो रब के दर को छोड़ेगा दर दर पे सर झुकाएगा। फरमाया इनके गुनाह थे, गलतियां थी, नाफरमानियां थी, बेईमानियां थी, उस बुनियाद पे ये जैसे पानी में गए आग में दाखिल हो गए। तो पानी और आग तो अल्लाह ने इकट्ठा किया है। कहते बिल्कुल ये तो पानी और आग, ये फा बिला मोहला है, इसे कहते हैं फा ताकीब बिला वसल, दरमियान में कोई फासला, स्पेस, गुंजाइश नहीं है। फउदखिलू जा अज़ैदुन सुम्मा अमरुन, इसमें तो फासला है, लेकिन इसमें फासला नहीं है, ये फा ताकीब बिला वसल है। मेरे दोस्तों फउदखिलू नारा, फौरन आग में दाखिल हुए। तो आग और पानी को फतू जितू गाँव में इकट्ठा नहीं कीता, अल्लाह कीता है, तो अजाब अल्लाह देगा।
تو یہ آخرت کی زندگی ہے۔ ایک شخص مجھ سے پوچھنے لگا، اچھا مولانا ٹھیک ہو گیا، پانی میں بھی عذاب مان لیا، جانور کے پیٹ میں بھی عذاب مان لیا، لیکن آپ کہتے ہیں قبر میں آگ جلتی ہے، تو آگ تو گرم کرتی ہے جگہ کو، ہم تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کسی قبر پہ ہاتھ لگائیں زمین ٹھنڈی ہوتی ہے، ہمیں تو گرم محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آگ لگی ہوئی ہے اندر سے گرم ہونی چاہیے، بارو تپ ونجے ہاتھ لاؤں وہی اما ہاتھ نہ لا سکے بندہ، تو یہ تو گرم ہونی چاہیے، ہم نے تو گرم نہیں دیکھی زمین۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، اس سے اس کا جواب موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ایک شخص مجوسی تھا، وہ قبر کی زندگی کا منکر تھا۔ حضرت عمر کے پاس آیا، رومال کشبدھی ودائی میں گنڈڑی بڑھا کے پیچھے چاہیے ودائی، رومال میں اس نے کچھ باندھا ہوا تھا۔ حضرت عمر سے آ کر کہنے لگا، آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، میرا ایک سوال ہے، آپ کے نبی نے فرمایا قبر میں عذاب ہوتا ہے جو میرا دین نہ مانے، اور عذاب بھی آگ کا ہوتا ہے اور آگ گرم ہوتی ہے۔ کہا جی ہاں۔ تو کہا یہ میری رومال کی تھیلی کھول کے دیکھ لو، میرے دادا کی کھوپڑی ہے جو مجوسی مر گیا تھا، اس کی قبر سے نکال کے لایا ہوں، یہ کھوپڑی تو ٹھنڈی ہے، ہاتھ لگائیں، یہ تو گرم نہیں ہے۔ اور یوں اس نے سامنے رکھ دی، امیر المومنین ہاتھ لگائیں، انہوں نے لگایا، صحابہ نے لگایا، کہا ٹھنڈی ہے ٹھنڈی ہے ٹھنڈی ہے۔ کہا جب ٹھنڈی ہے تو عذاب کیسے ہوگا، ذرا مجھے دکھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیٹا وہ 2 پتھر پڑے ہوئے ہیں، ذرا وہ اٹھا دے۔ وہ پہلے تو ڈرا، پتہ نہیں حضرت عمر سیرج وگیندہ ہے کہ رہندہ ہے، کہا نہیں وہ 2 پتھر اٹھا دے۔ اس نے اٹھا دیے تو حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ لگا، اس نے ہاتھ لگائے، کہا دونوں پتھر ٹھنڈے ہیں یا گرم ہیں؟ کہنے لگا جی ٹھنڈے ہیں۔ کہا بیٹا اب چکماک کر، چکماک۔ بزرگ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جب ماچس نہیں ہوتی تھی، آگ جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑتے تھے، اسے چکماک کہتے ہیں۔ جب اس نے چکماک کیا، اندر سے پتھروں میں آگ نکلی، شعلے پیدا ہوئے۔ حضرت عمر نے پوچھا آگ کہاں سے نکلی؟ یہ تو ابھی ٹھنڈے تھے۔ وہ کہنے لگا امیر المؤمنین اوپر سے ٹھنڈے ہیں، اندر آگ ہے۔ کہا یہ تیرے دادے کی کھوپڑی اوپر سے ٹھنڈی ہے، اندر عذاب ہے۔ اللہ آسان آنا نہیں ہے، آزان آ جائے پھر میں آگے بات چلاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ توجہ، تو میں نے کہا آپ کہتے ہو اوپر سے زمین ٹھنڈی ہے، تو بیٹا یہ بھی حضرت عمر کے جواب سے سمجھ لیں کہ قبر کی زمین ٹھنڈی ہے یہ کیا ہے۔ وہ بعض چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہے گا شوگر 300 پہ ہے، شوگر انگلش میں چینی کو کہتے ہیں، تو تم کہو گے اچھا ادھی بوری کاٹے دے دیکھا، وہ کاٹ دے سی تو کو کیسی بات کرتے ہیں؟ کچھ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، ہر چیز دکھنے کی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ کہے دکھاؤ، ہر چیز دکھانے سے نہیں نظر آتی۔ آج تک آپ لوگوں نے اپنا دماغ دیکھا ہے؟ بولیے، اپنا عقل کٹ کے کنا ڈٹھے کہ بندے بل کیا سارے بے عقل ان بندے جنہیں نہیں ڈٹھا عقل۔ تو کوئی چیز سمجھنے کی ہوتی ہے،
اس کو دکھانے کی نہیں ہوتی. کہتے ہیں عذاب دکھاؤ. میں نے کہا تو آج تک اپنا عقل مجھے نہیں دکھا سکا. ڈاکٹروں کے کہنے پہ اپنے عقل کو مان لیا, اللہ کے کہنے پہ عذاب ماننے کے لیے امت تیار نہیں ہے. تو میرے دوستو, ایسے دنیا کی زندگی, پھر عالم ارواح اس سے پہلے, پھر بعد میں قبر کی زندگی, اس سے بعد آخرت کی زندگی. تو قبر وہاں بنتی ہے جہاں بندے کا جسم جاتا ہے. جس جگہ جسم میں پہنچ گیا وہی جگہ اس کی قبر کے حساب شروع ہو جاتے ہیں. فرعون جہاں موجود ہے, جس جگہ ہے اس جگہ اس پر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. قرآن کہتا ہے صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا آگ کیسے پیش کی جاتی ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتی. میں نے کہا تجھے ادھر بیٹھا فرشتہ نظر آتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں. تو میں نے کہا فرشتیاں دی لئی ہوئی بھائی نہیں دستی. یہ کیسی بات کرتے ہیں سادے آدمی؟ ضروری ہے جس چیز کو آنکھ سے دیکھو وہ مانو. تو صاحب نے ڈاڈے تھے ڈاڈی دی شادی نہیں ڈٹھی بلکہ آنکھ سے ڈاڈے ڈاڈی دی رن پر نہیں جائے. تو جو نہیں دیکھا وہ نہیں ہوتا. تو وال بندہ کیا آنکھ سے ڈاڈا ڈاڈی پر نہیں جائے, کون پر نہیں جاؤ. نہ تو میں دیکھا نا اگلا آنکھ سے نمو نمت تھا تو جن پہاڑوں لتھا. اتنا سوال ہے. تو میرے دوستو, ہر چیز دیکھنے سے بات نہیں بنتی, کچھ ماننے سے بھی بنتی ہے نا. کہ اگر دادے دادی کی شادی نہ ہوتی تو میں دنیا میں کیسے آتا, آسانی سے مانا جا سکتا ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے تمہید ذکر کی ہے. تمہید پتہ ہے کیا کو دن؟ تمہید مہد تو نکلا ہے. مہد آدن جھولی کو بال نکا ماد جھولی چ باندھا اٹھدا سکھ دے تو اگلی زندگی سکھ دے. تمہید بندہ سمجھیں دے تو اگلا بیان سمجھیں دے. یہ حال خوش نہ تھی وے بیان مکدا پیا, یہ تمہید ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے صرف قبر کی زندگی پر آپ کے سامنے 2-4 پوائنٹس باندھے ہیں تاکہ میں یہ پروف کر پاؤں کہ دنیا کی زندگی, عالم ارواح کی زندگی, عالم قبر کی زندگی, عالم آخرت کی زندگی. اب آئیں عقیدہ حیات النبی پر کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. یہ میں نے عقیدہ نہیں سمجھایا, یہ میں نے صرف آپ کے سامنے قبر کی زندگی کی جھلکیاں رکھی ہیں. عقیدہ حیات النبی کیا ہے, وہ اندے گلوتو لیول دے گالیاں. جیسے جہاز میں ایک اکانومی ہوتی ہے اور ایک فرسٹ کلاس ہوتی ہے, ایک بزنس کلاس سیٹ ہوتی ہے, تو وہ اندوں کو لگو دے گالیاں. تو یہ اب میں عقیدہ حیات النبی پیش کر رہا ہوں. یہ تو میں نے کافروں کی باتیں کی, گناہ گاروں کی باتیں کی, عذاب کی بات کی, ان کی باتیں کی. اب نبوت کا معاملہ کیا ہے ذرا توجہ رکھنا. آپ درود شریف پڑھیں اور میں اس بات کو شروع کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میرے دوستو, جب بندہ دنیا سے چلا جائے, آخرت کے معاملات تو آپ نے سمجھے ہیں. نبوت اور شہادت کا منصب بہت بڑا ہے. نبی وہ ہے جو اپنی زبان سے اعلان نبوت کرتا ہے. شہید وہ ہے جو اپنے خون سے اس اعلان کی تصدیق کرتا ہے. نبی وہ ہے جو خود صاحب ایمان ہے. مؤمن وہ ہے جو شہید وہ ہے جو مؤمن بن کے اس ایمان کو تسلیم کرتا ہے. رب العزت نے شہداء کی بات بھی کی ہے, اس کے ذیل میں انبیاء کی بات بھی سمجھائی ہے. احد کا جنگ کا مارکا ہوتا ہے. جنگ احد میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دوسری مسلح جنگ لڑتے ہیں. 70 صحابہ شہید ہو گئے. کسی کا بھائی, کسی کا چچا زاد, کسی کا ابو, کسی کا بیٹا, کسی کا والد, کسی کا بھیڑوئی, کسی کا ماموں, کسی کا دوست کٹ گیا. اب بعد والے پسماندگان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ تو بہت اچھا تھا, چاچا جان بہت پیارے تھے, بھائی جان ایسے تھے, ماموں ایسے تھے, ابو ایسے تھے, بیٹا ایسے تھا. پریشان رو رہے, کوئی کیا کہہ رہا, کوئی کیا کہہ رہا, معاملہ کیا ہے, کیا بنا, کیا ہوگا, کہاں ہوں گے, کیا بات ہوگی, ان کی آخرت کی زندگی کیسی ہوگی. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سمجھانے کے لیے, ان کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیات اتاری تاکہ صحابہ کرام اپنے شہید بھائیوں سے تسلی حاصل کر لیں. 2 آیتیں ہیں, ایک سورۃ بقرہ میں,
ایک سورت آل عمران میں سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 154، سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 169، اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں آیات میں تسلی کا سامان دیتے ہیں۔ پہلے میں آیات دونوں کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کا ماحصل خلاصہ سمری مطلب تشریح رکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا۔ اللہ کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، اسے زندہ کہو۔ اللہ زندہ کیسے ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت گمان کرو اسے مردہ جو رب کے راستے میں شہید ہو جائے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ تو زندہ ہے رب کے ہاں سے رزق کھاتے ہیں۔ فرحین، ان کا دل خوش ہے، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو رب نے ان کے فضل دیا ہے۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوشخبریاں دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ابھی ان کے پاس نہیں آئے۔ اے لوگوں سن لو، نہ ان پر خوف ہوگا نہ ان پر غم ہوگا۔ قرآن کریم کی یہ 2 آیات اتری، ان 2 آیات نے صحابہ کے دلوں کو تسلی دی کہ وہ زندہ ہیں۔ جب یہ آیات اتری بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ایک صحابہ کا سوال اور ایک اس آیت کی تشریح، توجہ رکھنا۔ میں پہلے آیت کو کھولتا ہوں پھر سوال اور جواب پر بات کروں گا، ترجمہ ذہن میں رکھنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ، آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا، مجھے آپ جواب دیں گے۔ میں نعرے کا قائل نہیں ہوں لیکن جواب کا ضرور قائل ہوں۔ شہید کو مردہ، سارے بولو شہید کو مردہ، باہر والے بولے شہید کو مردہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا۔ شہید کو مردہ نہ کہو، اللہ کیا کہیں؟ مردہ جو نہ کہیں تو کیا کہیں؟ قرآن کہتے ہیں بل احیاء، کیا کہو؟ بولیے بولیے کیا کہو؟ جرأت کے ساتھ بولیے کیا کہو؟ زندہ کہو۔ اب سوال اٹھتا تھا اللہ یہ زندہ کیسے ہے؟ یہ زندہ ہوتا تو اس کا ہم جنازہ پڑھتے، یہ زندہ ہوتا ہم اسے اٹھا کے لے جاتے، یہ زندہ ہوتا اسے قبر میں رکھتے۔ اللہ کیسے زندہ ہے؟ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ یہ تمہارے بس کا کھیل نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت کا روگ نہیں ہے، بس تم صرف زندہ مانو، اگلی بحثوں کو چھوڑ دو۔ جس پر بحث رب منع کرے، جس کے چھیڑنے کو اللہ منع کرے، جس کے شعور کو رب کائنات ممنوع فرما دے، آج کل لوگ اسی کو چھیڑتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہ جو فلاں نہیں ہے جو زندہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن سے ثابت کر دو۔ میں نے اسے کہا قرآن کہتا ہے اس پر بحث نہ کرو بس زندہ مانو، اور تو کہتا ہے قرآن سے ثابت کر دو۔ جب قرآن زندہ کہہ کر بحث منع کرتا ہے، تجھے کس نے کہا تو بحث کر؟ تجھے کس نے کہا تو لوگوں میں یہ بات پھیلا؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہ قرآن مانتے ہیں، میں نے کہا قرآن میں 3 لفظ موجود ہیں، شہید کو مردہ نہ کہو، یہ کہتے ہیں مردہ ہے، شہید کو زندہ کہو، یہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ کہتے ہیں مناظرہ کرو اور سمجھا کے دکھاؤ، تم کہتے ہو قرآن مانتے۔ 3 آیتوں کا پے در پے انکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مردہ نہ کہو، ان کی رٹ ہے مردہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زندہ کہو اور یہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، یہ کہتے ہیں آؤ سمجھا کے دکھاؤ۔ ایسے نہیں حضرت، ایک ایک بندے ہاں سمجھاؤ دکھاؤ، اسے لو دسو کیا بتائیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں احساس نہیں ہے۔ جب اللہ نے منع فرما دیا آپ کون ہو بحث کرنے والے؟ اس لیے علماء دیوبند فرماتے ہیں شہداء کو قبر میں زندہ مانو، یہ زندہ ہیں، اس کی زندگی پر بحث نہ کرو، اللہ نے منع فرما دیا۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک بات کہوں، جس کا ذوق تازہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جزاک اللہ۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرمایا ہے، وَلَٰكِن لَّا تُؤْمِنُونَ نہیں فرمایا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرمایا ہے، وَلَٰكِن لَّا تُؤْمِنُونَ کا لفظ اللہ نے نہیں فرمایا۔ وجہ
वलाकिन ला तशऊरून का माना है तुम्हें शऊर नहीं है, वलाकिन ला तुमिनून का माना है तुम्हारा ईमान नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा शहीद की हयात पर ईमान तो है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। शऊर किसे कहते हैं? शऊर का मतलब क्या है? शऊर 5 चीज़ों का नाम है। मेरी तरफ देखें, हाथ को देखें, कितनी चीज़ों का नाम है? कितनी? जिसे कहते हैं हवासे खमसा। कान से सुन रहा हूँ जनरेटर चल रहा है, ये कान का शऊर है। आँख से देख रहा हूँ लाइट्स लगी हुई हैं, ये आँख का शऊर है। नाक से सूंघ रहा हूँ बहुत अच्छा खुशबू और बहुत अच्छा अतर और बहुत अच्छी परफ्यूम है, ये नाक का शऊर है। ज़ुबान से चख रहा हूँ ये मीठा है, ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये फला है, ये ज़ुबान का शऊर है। हाथ से पकड़ूंगा ये लकड़ी है, ये कपड़ा है, ये प्लास्टिक है, ये स्टील है, ये माइक है, ये मोबाइल है, ये टिशू है, ये कुरान करीम है, ये हाथ का शऊर है। कुव्वत सामिया, कुव्वत बासरा, कुव्वत शामा, कुव्वत जायका, कुव्वत जासा, ये 5 कुव्वतें हैं। कान से सुनो, कान का शऊर, आँख से देखो शऊर, नाक से सूंघो शऊर, जुबान से चखो शऊर, हाथ से पकड़ो शऊर। अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है। क्या माना? तुम्हारी आंखें कहेंगी ये तो मुर्दा है, कान को उसके दिल पे लगाओ तो धड़कन नहीं सुनाई देगी, कान कहेगा मुर्दा है। ओए नाक और जुबान से भी पता चल सकता तो ये भी कह देते कि मुर्दा है। नब्ज पे हाथ लगाओ तो कहोगे बंद है, तो कान भी कहेगा मुर्दा, दिलो दिमाग हाथ भी कहेंगे मुर्दा, तो फिर जिंदा कैसे कहें? शऊर खत्म हो गया। फरमाया ए इंसान, तेरे इल्म जो है, तेरे इल्म जो है, तेरा नॉलेज जो है, तेरी तहकीक जो है, वो इन 5 चीज़ों से है। या तो कान से इल्म हासिल करता है, या आँख से, या ज़बान से, या नाक से, या हाथ से। इन 5 से, हवा से, खमसा से तेरे इल्म आते हैं। मैंने तेरे इल्म की जड़ काट दी, तू नहीं समझ सकता ये जिंदा कैसे है। अल्लाह फिर कैसे माने? फरमाया 6ठी चीज आएगी जिसे अल्लाह की वही कहते हैं, अल्लाह का हुक्म कहते हैं, आयत कुरानी कहते हैं। वो 6ठी चीज आएगी, वो कहेगी बल अहया, ये जिंदा है, तू मान ले, तू मान ले। एक बंदा मुझे कहने लगा जो जिंदा है तो नजर तो नहीं आता। मैंने कहा कमला भिरा असा तो पहले आँखी बैठे हैं, आँख नहीं डसे दी, अच्छा तो पहले आँखी बैठी है। वलाकिन ला तशऊरून, आँख से शऊर की नफी है, तो आँख वाला सवाल बनता ही नहीं है, कान वाला सवाल बनता ही नहीं है। सवाल तो तब बनता है जब मैं कहता आँख से समझ आता है। अल्लाह ने पहले फरमा दिया। ये जितने एतराज़ है ना अकीदा हयात नबी पर, ये लोग यही कहते हैं नज़र तो नहीं आता, नज़र तो नहीं आता। तो जब नज़र की तो बात अल्लाह ने पहले ही जड़ काट के रख दी है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हारा शऊर नहीं है, तुम समझ नहीं सकते। आँख, कान, नाक, जुबान, हाथ, ये उलूम द एंड, ख़त्म हो गया। अब 6ठी चीज़ है जिसे वही इलाही कहते हैं, और वही वो ये हवा से खमसा से ताल्लुक़ नहीं है, वो मामला अपना है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका है, वो नबी का और खुदा का मामला है। इसमें हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या दखल? हमने मानना है, कह दिया मानो। कुरान करीम का पहला सफ़ा अल्लाह ने मोमिन की शान बयान फरमाई है, युमिनून बिल गैब, बिन देखे शरीयत पर ईमान लाते हैं, बिन देखे नबी पर ईमान लाते हैं, बिन देखे नबी को तस्लीम करते हैं। कुर्बान जाऊँ इस्लाम के तर्ज पे 1400 साल के बाद भी मुअज्जिन खड़े होकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। लेकिन न इसने खुदा को देखा न मुस्तफ़ा को देखा, लेकिन शरीयत ने ईमान बिल गैब समझाया, ये आज भी ऐलान कर रहा है। मेरे दोस्तों यूं बनो, नजर ना आए फिर भी मानो, नजर ना आए फिर भी मानो। डॉक्टर के कहने पे जिस्म में शुगर मानते हो बगैर नजर आए, नबी के कहने पे कब्र की जिंदगी नहीं मानते। नबी और डॉक्टर, ओए डॉक्टर की क्या हैसियत और नबी का क्या? हज़रत अली मुर्तज़ा से किसी ने पूछा, किताब रज़ीन में इमाम रज़ीन रिवायत लाए, फरमाया दीन और अकल में फ़र्क क्या है?
فرمایا دین وہ ہے جو امام ہے، عقل وہ ہے جو مقتدی ہے۔ دین آگے ہوتا ہے، عقل پیچھے ہوتا ہے۔ فرمایا ہم دین کو آگے رکھ کے عقل کو تابع رکھ کے چلتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی مثال کا مثال موزوں پر مسا دیکھو کہ جب موزے پر مسا کرنا ہوتا ہے تو پاؤں کے اوپر سے مسا کرتے ہیں۔ عقل کہتی ہے خراب نیچے سے ہوا، دھول نیچے سے لگی، مٹی نیچے سے لگی، نیچے سے صاف کر۔ لیکن ہم نے عقل کو دبایا، شریعت کو اٹھایا، عقل کو نیچے رکھا، شریعت کو اوپر رکھا، اوپر مسا کیا، پتہ چلا عقل تابع ہے، دین امام ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا قول ہے۔ مجھے عقلیات پیش کیوں کرتے ہو؟ عقلیات کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دینیات، اسلامیات، قرآنیات، محمدیات، یہ چیزیں ہیں جن پر اسلام کو دار و مدار کیا گیا ہے۔ اب میرے دوستو توجہ رکھنا، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ نہیں کہنا۔ اللہ ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے کہہ دیا مردہ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں بل احیا، کیا ہے؟ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ تو زندہ مانو۔ حیرانگی کی بات ہے جو زندہ مانتے ہیں لوگ انہیں کہتے ہیں تمہارے پاس قرآن نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، اور زندگی جو مانتے ہو تو قرآن کے مطابق مانتے ہیں۔ آج الٹی گنگا بہتی ہے، انہیں کہتے ہیں زندہ نہیں ہے۔ اس دن ہمارے ایک دوست ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، اس کو کسی نے گالی دی تو یہ خاموش ہو گئے، تو اس نے کہا تو بھی جواب دے۔ تو میں نے کہا اس شریف کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا پھول کا کام کانٹا چبھانا نہیں ہے۔ ایک بندے کا شعر مجھے یاد آیا، اس نے کہا کہ ایک پھول ہوتا ہے اور ایک کانٹا ہوتا ہے۔ پھول اور کانٹے کا جو آپس میں رشتہ ہے نا، ہوتے تو اکٹھے ہیں، لیکن پھول کا کام ہے کہ مسل کے بھی خوشبو دینا، اور کانٹے کا کام ہے چبھ جانا۔ تو پھول بنو، کانٹے نہ بنو۔ گلوں نے خاروں کے چھیڑنے پر سوائے خاموشی کے دم نہ مارا۔ گلوں نے کانٹوں کے چھیڑنے پر سوائے خاموشی کے دم نہ مارا، کہ پھول الجھیں اگر کسی سے تو پھر شرافت کہاں رہے گی؟ شرافت کی بھی تو کوئی زبان ہے۔ میں پنجاب میں ایک جلسے پہ گیا، یہ ٹبا پتہ نہیں کون سا شاہ ہے، ایسے نام ہے، حسن شاہ کے ساتھ ہے۔ ٹبا تو کہنا ہے مجھ سے بہت تھا جیسا داڑھی چھکی ہے نا بزرگ بھی، پتہ نہیں اچھا بھلا جگہ کا نام ہے، حسن شاہ دریا خان کی بات ہے۔ میں وہاں گیا تو میں حیران ہو گیا۔ حیات النبی کا ایک قاری صاحب نے جلسہ رکھا تھا، اور اس نے شاپر میں کوئی بال ڈالے ہوئے ہیں اور شاپر یوں اٹھایا ہوا ہے۔ مجھے علماء نے کہا مولانا آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دیں، ہم بیٹھتے ہیں پھر آپ بیان کرنا۔ میں بیٹھ گیا، انہوں نے کہا بال دیکھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں اس کی داڑھی مبارک کے بال ہیں۔ میں نے کہا اتنے بال کسی نے کاٹے؟ کہتے ہیں نہیں، ایک بندہ یہاں آیا 2-4 بدماش لے کر اپنے ساتھ، اور اس مولوی صاحب کو کہتے ہیں حیات النبی مانتے ہو تم؟ یہ کیا حیات لگا رکھی ہے؟ تو قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ تو لڑائی کی ہے اس نے اس کے داڑھی کے بال نوچ لیے ہیں، یہ ادھر سے داڑھی اکھڑ گئی ہے۔ میں حیران ہو گیا، خدا کی قسم کہ کیسا ظلم ہے یار، کیسا ظلم کیا جائے۔ ہم 100 جواب دے سکتے تھے۔ اس جلسے میں وہ داڑھی مبارک کے بال لے کر آیا، اور میں نے اسٹیج پہ کہا، میں نے کہا یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، پیغمبر اسلام کی سنت پہ ہاتھ اٹھانا یہ دین کی نشانی ہے۔ اس جلسے میں جتنے منکرین بیٹھے تھے نا، سب نے توبہ کا اعلان کیا۔ اچھا جواب نہیں ہے؟ تو میرے دوستو دلائل سے، شریعت سے، احسان سے، عقل سے، سنجیدگی سے بات کرنا سیکھے بندہ۔ کیا بندہ دوسرے کی ذات پر گالی؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا ہم فلاں کی باتیں سنتے ہیں، وہ تو بڑی گالیاں دیتے ہیں، ہمیں بہت غصہ آتا ہے، آپ دلائل سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ ہم نے سیکھے دلائل ہے تو ہم دلائل ہی سمجھائیں گے نا۔ کہیں کبھی سے سیکھیے تو اپنی گال سے سی، ہم دلیل کی دنیا میں بات کر رہے ہیں، توجہ رکھنا۔ مسئلہ سمجھیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ آتی ہے آنکھ سے، آنکھ تو بتاتی نہیں ہے، کان سے، کان بتاتا نہیں ہے، ناک زبان ہاتھ سے، ہاتھ ناک زبان کا تو علم ہے ہی نہیں۔ تو چھٹی چیز ہے جس کو بغیر سمجھے مانے اسے اللہ کا قرآن کہتے ہیں بل احیا، وہ زندہ ہے۔ جب یہ آیت اتری، اس آیت نے جسم کی زندگی کی بات کی ہے۔ کیوں؟ لمن یقتل ہے کہ جو شہید ہو، شہید جسم ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی۔ تلوار جسم پہ لگتی ہے، روح پہ نہیں لگتی۔ کلاشنکوف کی گولی جسم پہ لگتی ہے، روح پہ نہیں لگتی۔ وار جسم پہ ہوتا ہے، روح پہ نہیں ہوتا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے
लिमन युक्तल, जो शहीद हो वही जिंदा है। तो जिस्मानी जिंदगी का जिक्र अल्लाह के कुरान ने किया है। जब ये आयत अल्लाह के कुरान में आई, सहाबा के जहन में सवाल उठा, तवज्जो, कि रूह यहाँ जिंदा है, जिस्म यहाँ जिंदा है कब्र में, तो रूह कहाँ है? रूह की जिंदगी कहाँ है? रूह किस जगह जिंदा है? जिस्म की जिंदगी तो अल्लाह का कुरान बताता है, अब रूह की जिंदगी, रूह का क्या मसला है? तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह की। तवज्जो, फरमाया बेटा तसल्ली रखो, अरवाहुम फ़ी अजवाफ़ तैरिन खुज़रिन लहा कनादील मुअल्लक़तुम बिल अर्शिर रहमान तसरहु मिनल जन्नत हैसु तशा औ क़ाल हैसु शाअत। फरमाया बेटा एक बात ज़हन में रखना, शहीद की रूह सब्ज़ परिंदे के पोटों में है। वो जन्नत के छोटे छोटे तैयारे हैं, बोइंग हैं, वहाँ उड़ते हैं, फिरते हैं, अल्लाह के अर्श के नीचे सैर करते हैं। वो रूह और ये जिस्म, इनका आपस में ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से शहीद ज़िंदा है। शहीद की रूह को रसूलुल्लाह के फरमान ने ज़िंदा कहा, शहीद के जिस्म को अल्लाह के कुरान ने ज़िंदा कहा। हमने दोनों को ज़िंदा माना, शहीद की रूह ज़िंदा हुजूर के फरमान से, जिस्म ज़िंदा अल्लाह के कुरान से। दोनों बातें, बात इस पर फाइनल हो जाती है। एक बात मैं मज़ीद करूं, एक बंदा मुझे पूछने लगा कि मौलाना एक बात पूछूं। मैंने कहा जी पूछे। कहते रूह ऊपर जिंदा, मैंने कहा जी। जिस्म यहाँ, मैंने कहा जी। कहते रूह बाहर है, जिस्म से ताल्लुक़ कैसे है? जिस्म के साथ कैसे ताल्लुक़ है? रूह तो बाहर है। मैंने कहा मेरे भाई, अक्ल से भी समझाऊंगा, शरीयत से भी समझाऊंगा, मिसाल से भी समझाऊंगा। ठीक है। मैंने कहा एक सवाल पूछूं? कहते जी हाँ। मैंने कहा इसमें तो किसी किस्म की कोई तार नहीं लगी हुई, वायरलेस है, बग़ैर तार के, तो इससे कॉल कैसी जाती है? कहते हैं अंदरूनी कनेक्शन है। मैंने कहा अच्छा, यानी नज़र नहीं आता फिर भी है। ठीक हो गया। एक सवाल और पूछूं? जी पूछे। मैंने कहा मैंने घड़ी का वज़न किया है, सेल उसमें था, चल रही थी घड़ी, तो घड़ी का एक वज़न हो गया, एक इशारा का एक पाव है, कुछ बन गया, वो सेल ख़त्म हो गया, फिर भी उसका वज़न वही रहा। तो सेल में ताकत हो या ना हो, वज़न एक जैसा है। वजह, सिम का वज़न उतना है, उसमें 1000 बैलेंस डालो फिर भी उतना वज़न, ये 0 बैलेंस हो, कुछ भी ना हो, फिर भी उतना वज़न। वजह, कहते इसकी अपनी तरतीबें हैं, बाज़ों का नज़र नहीं आता, चीज़ होती है। मैंने कहा ठीक हो गया, अब शरीयत से समझें। जी हाँ। मैंने कहा सोता आदमी ज़िंदा है जो सो जाए? हाँ जी ज़िंदा होता है। मैंने कहा उसमें रूह तो नहीं होती? होती है। मैंने कहा अल्लाह के कुरान में लिखा हुआ है रूह नहीं होती। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 42, यतवफ़्फ़ल अनफुस हिन मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा। रूह तो उसकी निकली हुई है, सोने वाले की रूह निकल जाती है, कुरान कहता है। तो सोने वाला ज़िंदा कैसे है? मुझे कहते हैं रूह बाहर है, लेकिन रूह का जिस्म से एक खफीफ ताल्लुक़ होता है जिसकी बुनियाद पे सोने वाला ज़िंदा है। तो मैंने कहा रूह बाहर रह के सोने साले से ताल्लुक़ रखे, सोने वाला ज़िंदा क्यों? तेरे अक्ल ने कहा सांस ले रहा है तो ज़िंदा, करवटें बदल रहा है तो ज़िंदा, हिल रहा है तो ज़िंदा, दिल धड़क रहा है तो ज़िंदा। तो तेरे आँखों ने कहा, तूने मान लिया। हुजूर ने फरमाया रूह वहाँ और जिस्म यहाँ, ये ज़िंदा है, इधर क्यों नहीं मानता? तो जैसे सोने वाले की रूह बाहर रहकर ताल्लुक़ रखे सोने वाला ज़िंदा, तो शहीद की रूह भी बाहर रहकर ताल्लुक़ रखे शहीद भी ज़िंदा। मुझे कहने लगा एक सवाल है। मैंने कहा बड़े शौक़ से। कहते हैं सोने वाले का ताल्लुक़ तो नज़र आता है, करवटें बदल रहा है, आँखें बदल रहा है, सांस चल रहा है, नब्ज़ें चल रही हैं, खाना हज़म हो रहा है, दाएं और बाएं हो रहा है, बाज़ बंदे नींद में बोलते हैं, कुछ उठ के चल पड़ते हैं, इनका ताल्लुक़ तो नज़र आता है, शहीद का ताल्लुक़ तो नज़र नहीं आता। क्यों? मैंने कहा बेटा सूरत मुमिनून आयत नंबर 100 रब्बे कायनात ने इसका जवाब दिया है। फरमाया वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। जो बंदा दुनिया से चला जाता है क़यामत तक के लिए, दुनिया वालों के दरमियान एक पर्दा होता है, और पर्दे की चीज़ें नज़र नहीं आती। मैं यूं करके हाथ बांध रखूं या खोला रखूं, तुम्हें नज़र नहीं आएगा
کہ ہاتھ کا کیا ہے، بند ہے کھلا ہے، میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں کم ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، پردے والی چیزیں نظر نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں جو فوت ہو گیا وہ پردے میں آ گیا تو تمہیں نظر کیسے آیا؟ ہاں خواب دیکھتے دیکھ ایویں کیویں نظر آ سیا؟ تو سادے بندے یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں سمجھا دیا ہے، اس لیے اس کی بات نظر نہیں آئے گی، اس کی بات نظر آئے گی۔ مجھے کہنے لگا نظر نہ آئے اور پھر مانے، میں نے کہا جی آجی میں اتنا فرشتے بیٹھے جس دے کون انتے مننے سے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ تو سمجھ آتا ہے، میں نے کہا کندھے پہ بیٹھے فرشتے سمجھ آتے ہیں؟ آتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے سمجھا، کندھے پہ بیٹھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اب تو اوپر قمیض آ گئی ہے، چھپ گئے ہوں گے۔ نہیں چولے تے بیٹھے، میں کہوں تا بھی مونڈے تے بیٹھے، یہ مونڈے تے نہیں یا چولے تے؟ میں واسکٹ پہن لوں، واسکٹ پہ ہیں یا کندھے پہ ہیں؟ اچھا میں غسل کرنے کے لیے شاور چلاتا ہوں، ہاں بھی تو ٹوٹی کھولو تلو دھاؤ، یہ فرشتے شودے سننے تو تھیندے حسن۔ آپ ہنستے ہیں، میں جواب شریعت سے مانگتا ہوں، مجھے سمجھاؤ نا۔ پولیس والے ایک بندے کو الٹا لٹکا دیتے ہیں تفتیش کے لیے، تو پھر فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکے کھڑوتے ہوندن شودے۔ ایک بندہ دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، فرشتے کتنا ویندن؟ بتاؤ۔ خاموش ہو گیا۔ مجھے کہتے ہیں سمجھ نہیں آتے لیکن اللہ کے کہنے پہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ زندگی بھی سمجھ نہیں آتی، رب کے کہنے پہ مان لیں۔ عقلیات کے امام ہے نا میں نے سامنے، ایک عقل دے گھوڑے ہوندن، کئی عقل دے کھر کے ہوندن، نہ عقل دے گھوڑے بھجاؤ تو نہ عقل دے کھوتے بھجاؤ۔ لوگ عقل کے گھوڑے بھگاتے ہیں، کوئی کمل آوے تو عقل دے کھر کے ہوندن نہیں بھجدا اللہ بھگے، گھوڑا تو پرتے رہیا۔ تو میرے دوستو اللہ کا قرآن زندہ کہہ رہا ہے شہید کے جسم کو سمجھ نہ آئے پھر بھی مانو۔ توجہ رکھنا، 4 آیتیں، میں 5ویں آیت پیش کر رہا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کا تعلق وفات کے بعد کیسا ہے؟ وفات کے بعد تعلق کیسا ہے؟ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64 رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اے میرے لوگو، ہم انبیاء کو بھیجتے ہیں اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر کوئی گناہ گار آدمی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس آئے، خود بھی معافی مانگے اللہ سے، پیغمبر بھی اس کے لیے معافی مانگے اللہ سے، تو اللہ کو یہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے 4 باتیں کی ہیں، 2 کام ہم نے کرنے ہیں، تیسرا کام نبی نے کرنا ہے، چوتھا کام اللہ نے کرنا ہے۔ توجہ رکھنا، میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے 4 کام بتائے ہیں، 1 کام امتی نے کرنا ہے اور 2 کام امتیوں نے کرنے ہیں، تیسرا کام رسول اللہ نے فرمانا ہے، چوتھا کام اللہ نے کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، 2 کام یہ امت نے کرنے ہیں۔ گناہ گار آدمی نے خود بھی معافی مانگنی ہے، اللہ میرے گناہ بخش دے۔ 1 کام جاؤکا، پیغمبر کے دربار میں آئے، دوسرا کام خود بھی معافی مانگے، پیغمبر کے دربار میں حاضری دے۔ یہ 2 کام امت نے کرنے ہیں۔ واستغفر لهم الرسول، تیسرا کام حضور فرمائیں گے، اس بندے کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ جب یہ 3 کام ہو گئے، چوتھا کام اللہ نے کرنا ہے، لوجد اللہ توابا رحیما، اسے معاف فرما دیں گے۔ چوتھا کام اللہ کا ہے۔ یہ آیت اتری، صحابہ کرام میں سے کسی سے کوئی مسٹیک ہو جاتی، حضور کے دربار میں آتے، یا رسول اللہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ حضور بھی ہاتھ اٹھاتے، میرے مولا انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اوپر سے مجدہ اور خوشخبری سنائی جاتی، ان کو معافی مل گئی ہے۔ یہ طریقہ یوں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ آؤ میں امام المفسرین، زبدۃ الموحدین، امام اہل سنت والجماعت، شیخ الحدیث والتفسیر، استاد ذی المکرم حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرنے لگا ہوں۔ تحریرات حدیث، حضرت کی زندگی کی آخری کتاب، املائی کتاب، بتلائی لکھوائی ہوئی کتاب۔ تحریرات حدیث اٹھائیے آپ کی مرضی، تفسیر قرطبی اٹھائیے آپ کی مرضی، تفسیر تفسیر ابن کثیر اٹھائیے آپ کی مرضی، تفسیر بحر المحیط اٹھائیے آپ کی مرضی، الثعلبی الکشف والبیان اٹھائیے آپ کی مرضی، معارف القرآن اٹھائیے آپ کی مرضی۔ ان تمام قرآن کی تفسیروں نے
اس بات کو لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، ایک دیہاتی تھا، وہ آدمی دل میں کہتا گناہ گار ہوں لیکن اللہ معاف کرے گا، حضور کے پاس بھی جاؤں گا، خود بھی معافی مانگوں گا، پیغمبر الاسلام مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو وہ آدمی اپنے گھر سے چلا۔ پرواہ کے دوستوں، جب وہ اپنے دیہات سے، اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے، اپنی بستی سے دور سے چل رہا تھا، حضور پاک دنیا میں تھے، اس کا ذہن تھا اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا، پیغمبر سرکار کی دربار میں جاؤں گا، خود بھی معافی مانگ کے کہوں گا آپ اللہ سے معافی مانگ کے مجھے معافی دلا دیں، معافی ہو جائے گی۔ وہ گھر سے چلا، اسے نہیں پتا رسول اللہ کی وفات ہوئی، حضور پاک علیہ السلام قبر مبارک میں تشریف لے گئے۔ وہ ہفتوں کا سفر کر کے جب پہنچا، حضور پاک علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جاء رابی من البدوی اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیہاتی آیا، حضور پاک کی قبر پہ بیٹھا، وَحَصَى رَأْسَهُ مِن تُرَابِهِ، حضور پاک کی قبر پہ مٹی میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، جو پڑھا وہ بلا بیٹھا، مجھے نہیں پتا میں ادھر آؤں گا، آپ قبر میں ہوں گے، مجھے نہیں پتا، مجھے ایک آیت آپ تک لائی ہے جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آیا اپنے گناہوں کی معافی مانگی، وقت انزل اللہ تعالی فی کتابک المنزل، اللہ نے آپ پہ اترنے والی کتاب قرآن کریم میں یہ ہمیں خوشخبری سنائی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، گناہ گار آدمی خود معافی مانگے، آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ بھی معافی مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ اس کی توبہ بھی قبول کریں گے، آئندہ زندگی پر رحمت بھی کریں گے۔ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں گناہوں کی معافی مانگ چکا، آپ کے پاس آیا، آپ اللہ سے معافی مانگ کے میرے گناہوں کو صاف فرما دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں دیہاتی کہنے لگا، وہ اٹھا چلنے لگا، فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، اسے قبر مبارک سے یہ خوشخبری آئی، اے بندے خوش ہو جا، اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، حضرت علی دیکھنے والے ہیں، وہ قبر پہ آنے والا ہے، صحابہ دیکھنے والے ہیں، وہ سفارش کرنے والا ہے، صحابہ دیکھنے والے ہیں، وہ ادھر آیتیں سنا رہا ہے۔ اگر نبی کی قبر پہ سلام کرنا، نبی کی قبر پہ دعائے مغفرت کی درخواست کرانا، حضور کی قبر پہ حضور پاک سے سلام و کلام کرنا یہ غلط ہوتا، صحابہ برداشت کرتے؟ وہ علی جس نے اپنی تلوار سے عمر بن عبد ود جیسے 1000 بندوں سے لڑنے والے سور ماں کی گردن کو اڑا دیا تھا، وہ علی جس نے مرحب کو کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، اوے مرحب تو اپنی جگہ شیر ہوگا لیکن میں علی بن ابی طالب ہوں، بچپن میں ماں کی گود میں ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ وہ علی یہ رک جاتا، اگر یہ شرک ہوتا صحابہ برداشت کرتے، اگر عقیدہ حیات النبی غلط ہوتا صحابہ آگے بیان فرماتے، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھ رہے ہیں، سب صحابہ کو سمجھ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس حدیث کو بیان کر کے اسے خوشخبری بتا رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ آج بھی روضہ رسول میں حاضری اسی حکم میں داخل ہے، آج بھی روضہ رسول میں حاضری اسی حکم میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کو اسی سال مدینہ منورہ لے جائے، اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ میں رب کی رحمت، کرم، فضل، احسان، امتنان سمجھتا ہوں، کئی بار اللہ نے موقع دیا ہے مجھے روضہ مبارکہ کے اوپر حاضری کا۔ غلاف کعبہ لائیں مولانا، ذوالقرنین غلاف کعبہ،
میں آپ کے لیے زیارت کے لیے غلاف کعبہ لایا ہوں، آپ اس کی زیارت کرنا۔ اور مجھے اللہ نے موقع دیا، میں آئندہ پروگرام میں روضہ رسول کے اندر قبر مبارک کا غلاف آپ کے سامنے لاؤں گا۔ میں اس سفر میں لے آیا ہوں، میرے ذہن میں نہیں تھا، وہ اندر ادارۃ النعمان میں رہ گیا۔ اگلے پروگرام مولانا بالکل روضہ رسول دے اندر دا غلاف ہے، بالکل کلمہ طیبہ والا۔ یہ دونوں میں لائے، فی الحال میرے پاس ایک ہے، آپ یہ دیکھنا۔ اللہ آپ کو لے جائے مدینہ پاک، مدینہ پاک میں رسول اللہ کے روضے پہ جب آپ جائیں گے، ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ سڑک کا نام ہے شارع باب السلام۔ جو سڑک حضور کے سلام کے لیے آتی ہے نا، سعودی حکومت نے اس کا نام رکھا ہے سلام پڑھنے والی سڑک۔ سلام تو ہر جگہ سے پہنچتے ہیں، اگر ادھر سے سنتے نہیں ہیں تو شارع باب السلام کیوں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اجی وہ نہیں سنتے، بھائی نہیں سنتے تو انہوں نے باب السلام کیوں ہے؟ سلام دا دروازہ۔ جب رسول اللہ کے روضے پہ آپ آئیں، حضور پاک کے روضے کے سامنے ٹھہریں، واللہ بندہ اپنا آپ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ٹھہرا ہوں، اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ خدا کی قسم بندہ جب تصور میں لائے نا کہ وہ دربار ہے جس کے لیے آدم تا عیسیٰ لوگوں کو نبوت ملی، جن کے لیے کائنات کو وجود ملا، جن کے لیے کائنات کو یہ نظام ہائے کارخانہ بنایا گیا، اس ذات کے سامنے میں ٹھہرا ہوں۔ جب بندہ ایک دفعہ تصور کرے نا، پاؤں تلے زمین نہیں رہتی۔ ادھر حضور کے روضے پہ آپ کو 2 شعر لکھے ہوئے ملیں گے۔ یہ دیہاتی آیا تھا تو اس میں شعر بھی کہے تھے، وہ شعر آج بھی رسول اللہ کے روضے پہ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا جملہ اور دوسرا جملہ، ایک شعر کے 2 مصرے دائیں طرف، دوسرے شعر کے 2 مصرے بائیں طرف لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں شعروں کی موجود ہے۔ آپ نے اگر اس کی تصویر کی زیارت کرنی ہو تو میرے پاس ہے۔ ادھر اشعار لکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آ کے ایک شعر کہتا ہے، یقین مانے مجھ سے الفاظ نہیں بنتے، میں اس کا ترجمہ کیسے کروں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آ کر اس نے اشعار میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اشعار میں رسول اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور ایسا جملہ بولا ہے جو رسول اللہ کی سخاوت بعد الموت پہ دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ لکھا ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ میرے پاک پیغمبر، جب آپ اس دنیا سے گئے، آپ کے جانے سے قبر کا یہ ٹکڑا، یہ علاقے بھی خوشبودار ہو گئے، اور میری جان قربان اس قبر پہ جس میں آپ آرام فرما ہیں، جس میں آپ آرام فرما ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت آج بھی قائم ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبر پہ وہ بندے نے جملے کہے، اور جملے کہہ کر وہ اس جگہ سے آگے گیا ہے۔ وہ اشعار آج بھی حضور کے روضے پہ لکھے ہوئے ہیں۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک باب جامع الصلاۃ کے تحت امام مالک لائے ہیں۔ فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو شرک کی آماجگاہ نہ بنانا۔ اگر یہ عقیدہ حیات النبی شرک ہوتا، غلط ہوتا، تو حضور کے روضے پہ لکھا ہوا موجود نہ ہوتا۔ جب میں اس روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے گیا تو حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خلیفے کے سلسلے کے خلیفہ مجاز کے واسطے سے مجھے لوگ ملے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تھے تو حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ روضہ اقدس پہ 3 کام کیا کرو۔ دارالعلوم دیوبند کا شیخ التفسیر امام الہدا حضرت مولانا احمد لاہوری فرماتے 3 کام کیا کرو۔ نمبر 1، رسول اقدس کے روضے پہ آ کر صلاۃ و سلام پیش کیا کرو، جن دوستوں نے سلام دیے ہیں وہ پیش کیا کرو۔ نمبر 2، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ سے معافی مانگ چکے ہیں، اب آپ ہمارے لیے کرم فرمائیں، نظر رحمت فرمائیں اور اللہ سے معافی کی درخواست کر دیں، اللہ سے معافی کی درخواست کر دیں۔ توجہ میری طرف، معافی کی درخواست کر دیں تو آپ کے لیے بھی آیت کی خوشخبری شامل ہو جائے گی۔ نمبر 3، حضور کی موجودگی میں ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو۔ حضور کے سامنے کلمہ پڑھ لو گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابو طالب کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں اکیلا قیامت میں تیری گناہوں کی بخشش کے لیے گواہ کافی ہوں۔ تو آج
آپ حضور کے روزے پہ ٹھہرے ہو، آپ ایک بار کلمہ پڑھ لو، حضور آپ کے ایمان کے گواہ ہو جائیں گے۔ اور ساتھ کم از کم گواہی کے لیے 2 بندوں کی شرط موجود ہے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا، ان کو گواہ کر لو، آپ کے ایمان کی گواہی اسی دربار سے آئے گی۔ تو میرے دوستو، یہ رسول اللہ کے ساتھ تعلق بعد الموت بھی بتاتی ہے یہ آیت۔ باقی آیات پہ تو مفسرین نے لکھا نہیں ہے، جو لکھے اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا ایک آیت میں ہے حضور سے فیصلہ کراؤ، فیصلہ تو صرف حضور پاک کی دنیاوی زندگی میں تھا، تو اب تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا فیصلے والی آیت پہ تفسیر ہے ہی نہیں اب کرانے کی، اور اس آیت پہ تفسیر موجود ہے، تو جس پر مفسرین نے لکھا ہے اس کو ماننا چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے بندہ فرقہ واریت کی آگ کو ابھارتا پھرے۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں یہ بندے نے کام کیا تو یہ بخشا جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد زکریا کاندلی فضائل حج میں لکھتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی ہیں، جو پڑوسی ہیں اور دن رات انہیں موقع ملتا ہے تو رسول اللہ کو اپنا سلام سنا کے جواب موصول کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ وہاں تو لاکھوں آدمی آتے ہیں سلام کرنے والے، حضور کس کس کو جواب دیتے ہیں، کس کس کو دیتے ہیں؟ میں نے اسے کہا پہلے تو یہ جھوٹ ہے کہ اکٹھے لاکھوں آدمی سلام کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ 500 سے زیادہ بندہ ہی وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ لاکھاں علی گال تو ریڈی بیٹھے، پہلے تو ایک کوڑے۔ دوسری بات کہ ایک 500 یا 1000 بندہ ہو، ان کو ایک بار سلام کا جواب دو، پورا ہو جائے گا۔ میں مثال دوں، مثلا قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف لائیں اور پورا مجمع لاکھوں کا ہو، اور وہ قائد ملت اسلامیوں کو کہے السلام علیکم، اور حضرت مولانا ایک ایک کو جواب دیں گے، یہ ایک بار جواب دیں گے سب کا ہو جائے گا۔ حضرت فرمائیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور سب کا ہو جائے گا۔ تو یہ سارے سلام کر رہے ہیں، حضور ایک بار جواب دے دیں سب کا ہو جائے گا۔ تو کیا کو جواب دے سن، سبحان اللہ، تو تک کچی بھی نہیں پڑھا، کچی دی کلاس جو استاد وڑ دے تو ساری کلاس آدھی ہے سا صاحب السلام علیکم آدھے نہیں آدھے تا صاحب جی میں بالا دن وہ تا صاحب السلام علیکم آدھے تو استاد ایک کو جواب دیں پوری کلاس تو تھی ویندے تو تے کملے کو یہ بھی نہیں پتہ بھی اتھو جواب کی میں ملتا۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں، اس عقیدے پر کسی قسم کے سوالات نہ چلایا کریں، سمجھو بعض باتیں عقیدت کی ہوتی ہیں، ماننے کی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا کہ حضور پاک کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال۔ مجھے کہنے لگا نہیں حضور کی عمر تو پھر زیادہ بنتی ہے تمہارے مطابق۔ میں نے کہا بابا 63 سال ان کو نہیں زیادہ بڑھ دی؟ کہنے لگا نہیں تم تو 1400 سال سے قبر میں زندہ مانتے ہو، تو 1463 سال حضور کی عمر ہے۔ میں جی واہ سوال آ گیا، تیری عمر کتنی ہے؟ 30 سال۔ میں نے کہا تیری عمر 30 سال ہے؟ 30 سال ہے۔ میں نے کہا 30.5 سال ہے، 6 مہینے اور بھی ہیں۔ اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکالا، مجھے کہا یہ دیکھو حساب لگاؤ 30 سال ہے۔ میں نے حساب لگایا، میں نے کہا شناختی کارڈ کے مطابق 30 سال ہے، لیکن پھر بھی 30.5 سال ہے۔ کہ یہ تو ڈھپ تھی، میں کہا ڈھپ نہ تھی، میں ابھی دلیل دوں گا، تیری پھر بھی 30.5 سال ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں روح کب پڑتی ہے؟ کیڑے مہینے پوندی ہے؟ اتنی تو صحیح اور پکائی بیٹھے ہوئے ہوں ساتھ دینا بڑھو نا۔ کتنے مہینے؟ چوتھے مہینے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، کتنے مہینے ہو گئے؟ 6 مہینے ماں کے پیٹ میں بندہ زندہ رہتا ہے، تو تیری عمر تو 3.5 سال ہے۔ 6 مہینے ماں تو 1.5 ڈالے تو 3 سال ہونا لے۔ 6 مہینے ماں تو 1.5 ڈال لگے سے مکا کیوں؟ مجھے کہنے لگا مولانا ماں کے پیٹ والے 6 مہینے دنیا کی زندگی میں شامل نہیں ہوتے۔ میں نے کہا 1400 سال کی زندگی قبر والی بھی دنیا کی زندگی میں شامل نہیں ہوتی، وہ بھی 63 سال ہے۔ اتنا سمجھ آنا اتنا نہیں آنا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا قرآن پڑھ کے جواب دو، مگر تو بھی قرآن پڑھ کے سوال کر، تو ہی تو قرآن پڑھ کے سوال کر، میں قرآن پڑھ کے جواب دے سا، تو سوال عقل جو کر دیتے، میں جواب نہ دے سکتا، میں بے عقل ہاں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، مجھے ایک دوست کا فون آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے کہنے لگا مولانا یہ درود شریف عبادت ہے؟ میں نے کہا ظاہری بات ہے، اللہ نے حکم کیا تو عبادت ہے۔ کہتے ہیں پھر عبادت تو ایاک نعبد اللہ کی کرنی چاہیے، آپ حضور کی کرتے ہیں۔ میں کہا اچھا اب جواب دینا ہے۔ میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتا سلام کرنا عبادت ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں کہا میں کو سلام کیوں کیتا ہی؟ اللہ کو آقا کرا السلام علیکم، سلام اللہ کے، پھر عبادت ادھر کرو۔ فون بند ہو گیا۔ کچھ ٹائم بعد اس نے علمی ایزی لوڈ لیا کسی سے، کوئی پیسے کو لیتے ہے، کوئی علمی ایزی لوڈ لیتے، یار پکوا کی میں جواب دے وہاں
تو پھر اس نے پھر سوال کیا. مجھے کہتے مولانا یہ جواب کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں کہ پتر میں کچے گولیاں نہیں کھا دے, یہ سوال کیڑی کتاب میں لکھا پہ؟ سوال کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ سوال تو میرے ذہن میں آیا. میں کہ جواب میرے ذہن میں آیا. میرے دوستو سوال کے جواب موجود ہیں, لیکن اعتراض کی نیت سے نہیں ہونے چاہیے, سمجھنے کی نیت سے ہونے چاہیے. عقیدہ حیات النبی حضور نے سمجھایا, اللہ نے بتایا, صحابہ نے منوایا, امام ابو حنیفہ نے لکھوایا. 1400 سال سے حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, آج تک اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اتفاقی عقیدہ ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے, اللہ کے رسول سے محبت اور عقیدت عطا فرمائے, اور حضور پاک علیہ السلام کی قیامت میں سفارش عطا فرمائے. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت میں قرب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آپ کے سوال ہیں, یہ جائیں سوال تھے ہو جائیں جواب. کہتے ہیں عام مردے بھی سنتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ میری قبر پہ کون آیا. میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سما قبر سے ثابت ہے, یقینی ہے, کتابوں میں موجود ہے, اس پر کوئی اشکال نہیں ہے. عام مردے کے بارے میں سما فی الجملہ کا عقیدہ رکھیں کہ جہاں جہاں ثابت ہے وہاں سنتے ہیں, جیسے سلام علی القبور ہے, یا فرشتوں کی باتیں ہیں, یا تمام معاملات ہیں, اور جہاں ثابت نہیں ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیں. عام مردے کا مسئلہ اور رکھیں, رسول اللہ کے سما کا مسئلہ اور رکھیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں, باتیں بتاتے ہیں بھئی مولانا ہمارے قائد ہیں, ہماری آن شان جان ہے, اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی مانتا ہے مانے, کوئی نہیں مانتا, وہ جانے تو خدا جانے. ہم نے مولانا کو آج بھی مانے, ہم مولانا کو کل بھی مانتے ہیں, قیامت میں بھی مولانا کا ساتھ کی دعا مانگتے ہیں. اللہ ہمیں علماء کے ساتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے؟ جو کہتے ہیں علماء کے ساتھ اللہ اٹھائے وہ آمین کہہ دو بس. تو جے کو اللہ انہاں دے نال اٹھو تو سوات انہاں دے نال اٹھو. ہم دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہیں, ہم آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہیں. آخرت میں مجرم سے علیحدہ ہونا ہے تو ہم دنیا میں مجرم سے علیحدہ ہو گئے. ہم برداشت نہیں کر سکتے. بابا ہم علماء کے ساتھ ہیں. کوئی جو بھی کہے نا, یاد رکھیں سیاست میں مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کا ثانی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. میں آپ کو مولانا مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاؤں. ایک بندے نے انہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ نے یوں فرمایا تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو یوں کہتے ہیں. اس نے کہا بے ہم امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام شافعی کی نہ مانے تو دلی کے شاہ ولی اللہ کو لیے پھرے, انہوں نے لفظ انہوں نے بزرگاں دے وہ کہہ سکتے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں امام شافعی کو نہیں مانتا, تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہے. میں مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کا احترام ضرور کرتا تھا کہ بہت بڑے عالم تھے, لیکن سیاست میں ہم نے اس جیسے بندے کو بھی نہیں مانا. مولانا کے مقابلے میں تو 4 للی پنجیوں کی بات کرتے جن کو ٹکے کا بھی نہیں پتا کہ سیاست ہوتی کیا ہے, جو روافظ کے وکیل بنے پھرتے ہیں, میں ان کی بات پر مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ختم نبوت کے لیے وزارت کے لیے کر رہے ہیں, کہتے رہیں. کچھ لوگوں نے تو رسول اللہ کو بھی مجنون کہا تھا. تو کچھ لوگوں سے بات نہیں بنتا, سب کچھ لوگوں سے بات بنتی ہے. 11 اور 10 اکتوبر بروز جمعرات اور جمعہ, جی بالکل, ختم نبوت کانفرنس ہے چناب نگر میں, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت ہے. وہاں ہم سب کو جانا چاہیے, سب کو شرکت کرنی چاہیے. بہتر ہے, ختم نبوت کا اس دور پہ مسئلہ بہت پیچیدہ کر دیا گیا ہے, لیکن یاد رکھیں قیامت تک اسلام بھی رہنا ہے, قیامت تک پاکستان بھی رہنا ہے, اور قیامت تک عقیدہ ختم نبوت بھی رہنا ہے. اور اس کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے, یہ عقیدہ نہیں ٹوٹے گا. اس کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے, وہ جتنی کوششیں کرنا چاہیں کر لیں, لیکن لا یمکنہ انشاءاللہ تعالی الی یوم البعث والجزاء والحشر والمیزان, یہ تم سے ممکن نہیں ہے. آپ نے مرزا مسرور کا کلپ سنا ہے, مرزا قادیانی کا جو اس وقت خلیفہ ہے. مرزا مسرور بائیمان کہتے ہیں کہ جب تک مولوی موجود ہے نا پاکستان میں, اس وقت تک ہمیں لوگ مسلمان نہیں کہیں گے. تو میں کہتا کہ آکھنا کہیں نا مرزائیاں کو مسلمان. وہ آپ نے کلپ دیکھا ہو, ٹرمپ کے پاس وہ ایک مرزائی گیا ہے, وہ عبدالشکور قادیانی. وہ ٹرمپ کو جا کے کہتے ہیں, امریکی صدر کو, کہ پاکستان میں لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. وہ بسیتے کو نہیں پتا, کوئی ٹرمپ کو ایسا مسلمان ہے دیا میں تو کو شکایت لاؤں گی ہے اندھی دیکھا جائے سمجھا تک کرو میں او کو وہیں کہا دیں لوگ اس وقت کافر آ دیں تو او کیڑا مسلمان تھے امام کعبہ بیٹھے. اب یہ سوال پہ میں حیران ہو گیا.
کہتے ہیں مولانا وزارت کے لیے کر رہے ہیں تو یہ تسا 4 مہینے دھرنے دیتے ہیں تسا امام کعبہ بڑھنے واسطے دیتے ہیں تھا کو نظر آندے باقی شے نظر نہیں آندی گزارا علماء ہے اللہ ہمیں ان کے ساتھ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین غلاف کعبہ دعا کے بعد آپ کو زیارت کراتے ہیں نو پرابلم دعا کے بعد ساتھی ایک لائن سے آئیں رش نہ مچائیں ہڑ بونگ نہ ہو شور نہ ہو غلاف کعبہ کی آپ زیارت کرتے ہوئے جائیں جزاکم اللہ حضرت مولانا حامد صاحب دعا فرمائیں گے اس کے بعد آپ حضرات کو اجازت ہوگی تو سا کرا اجازت ہے بھائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ حیات ماننے کی توفیق عطا فرما اللہ جو دوست ہمارے آنے پہ خوش ہیں ان کی خوشیاں بڑھا دے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں ختم فرما دے اس عقیدے پر امت کو جمع فرما دے منکرین کو ہدایت عطا فرما دے رسول اللہ کا عشق محبت مودت یگانگت پیار مسرت عطا فرما دے رسول اللہ کے ساتھ قلبی تعلق عطا فرما دے حضور پاک پر درود پڑھنے والا بنا دے رسول اللہ کی سفارش لینے والا بنا دے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما تبلیغی جماعت کی چپے چپے پر نصرت فرما حق کی خانقاہوں کی حفاظت فرما حق کے مجاہدین کی حفاظت فرما مدارس مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا ہمارے بہترین دوست حضرت قاری محمد اسلم محمدی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ مغفرت فرما اے اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت عطا فرما اے اللہ ان کے سیئات سے درگزر فرما ان کی حسنات کو قبول فرما پسماندگان کا حامی و ناصر ہو جا پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا ہر مسلمان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما ہر مسلمان کو اپنے اپنے کھلے کھلے ذاتی کشادہ گھر عطا فرما اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی تکلیفوں سے محفوظ رکھ آخرت میں بھی تکالیف سے محفوظ رکھ اے اللہ میں آخرت کی امیری عطا فرما قبر کی غریبی سے محفوظ فرما قبر کی غریبی سے ہر مسلمان کو پناہ عطا فرما اے میرے اللہ حج بیت اللہ عمرہ بیت اللہ کی سعادت عطا فرما بار بار رسول اللہ کی روضے پر گناہگار زبان کے ساتھ ہمیں سلام کرنے والا اور سلام کا جواب حاصل کرنے والا خوش قسمت بنا دے اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما اے اللہ مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما ظالم کی چنگل سے انہیں آزادی عطا فرما اے اللہ ہندو بنیے سے انہیں آزادی عطا فرما اے اللہ ان کے زخمیوں کی مدد فرما ان کے شہداء کی مغفرت فرما ان کے قید شدگان کو رہائی عطا فرما ان کی بچے بوڑھے عورتوں اور بچوں کی اور نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرما اے اللہ ان کو رہائیاں عطا فرما ان پہ تکالیف کو ختم فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک آپ ذرا آرام سے لائن سے آنا 1 منٹ